سورہ یاسین قرآن کریم کا قلب ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں آدمی کی زندگی کا دار و مدار دل پر ہے، اگر دل صحیح سلامت کام کر رہا ہے، درست ہے، تو سارا جسم کام کر رہا ہے اور درست ہے، اور اگر دل بیمار ہو گیا تو پھر سارا کا سارا جسم ناکارہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے سورہ یاسین کے اندر جو مضامین ہیں، اگر ان مضامین پر ایمان نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کی کسی بات پر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں جو مضامین ذکر ہیں توحید، رسالت، آخرت، خاص طور پر آخرت پر جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں آخرت پر ایمان کے لیے بہت زیادہ زور دیا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا آخرت کا یقین رکھنے والے ایماندار وہ لوگ ہوں جو آخرت کا یقین ہو۔ کیسا یقین ہو؟ جس طرح سے ابھی رات ہے، صبح ہونے کا یقین ہے، اسی طرح سے قیامت کا یقین بھی ایسے ہی ہو، تو تب وہ یقین معتبر ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں قیامت کے مضامین کو تین خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تین بات قیامت پر بات کی گئی ہے اور ان مضامین کو اس بہترین انداز میں ذکر کیا گیا کہ مکمل طور پر انسان کے دل اور دماغ میں وہ بات نقش ہو جائے۔ سوالیہ انداز میں سوال و جواب، جیسے دو آدمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، دو آدمیوں کی آپس میں بحث ہوتی ہے اور ایک سوال کر رہا دوسرا جواب دے رہا، یہ سوال کر رہا دوسرا جواب دے رہا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کے اندر آخرت کے مضامین کو اس طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک مکالمہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اشخاص کے تین ایسے لوگ تھے، بلکہ دو تھے کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر بھیجا اور تبلیغ کے لیے، اور لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا۔ پھر تیسرا آدمی بھیجا گیا اور تیسروں نے مل کر تبلیغ کی اور کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ قوم نے ان تینوں کی باتوں کو جھٹلایا اور پھر وہاں ایک کنارے سے، شہر کے کنارے سے آدمی اسی برادری کا اٹھ کر آیا اور ان سے آ کر کہا اپنی قوم کو، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ بڑا اہم نقطہ ہے، توجہ فرمائیں گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ توجہ ہے؟ کیا فرمایا؟ اتبعوا من لا يسألكم، اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو ان لوگوں کے جن میں دو خصوصیات ہوں، جن میں دو خصوصیات ہوں۔ نمبر ایک، لا يسألكم اجرا، تم سے اجر کا مطالبہ نہ کریں، اور نمبر دو، وهم مهتدون، وہ ہدایت پر ہوں، وہ ہدایت پر ہوں، اجر بھی نہ مانگیں اور ہدایت پر بھی ہوں۔ جو لوگ ان دو صفات کے حامل معاشرے میں کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اپنی عقلوں کو نہ اڑایا کرو۔ دین کے معاملے میں عقل کے فیصلے نہیں اڑایا کرو، دین کے معاملے میں عقل نہیں چلتی۔ دین 100% نام ہے اتباع کا، دین 100% نام ہے پیروی کا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، جو شخص میری طرف رجوع کر رہا ہے اس کی طرز زندگی کو اپناؤ، اس کی طرز زندگی کو اپناؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا، تم سب کے سب پیچھے چلتے رہنا، میرے جانے کے بعد جس کے پیچھے ابوبکر اور عمر کے پیچھے چلتے رہنا، ان کی تقلید کرنا، ان کے پیچھے چلنا۔ آج یہ لفظ سننے میں ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے، کسی کی تقلید۔ اس دور میں کیا ہر زمانے میں تقلید، کسی کے پیچھے چلنا، صحیح شخص کی رہنمائی میں چلنا فرض ہے، امت کا فریضہ ہے، فریضہ ہے، امت کا فریضہ ہے۔ اگر اس کو آپ نہیں اختیار کرو گے تو خواہشات کے پیروکار بن جاؤ گے۔ کیسے خواہشات؟ یہاں سے ایک بات اچھی لگی وہ لے لی، ادھر سے ایک اچھی لگی وہ لے لی، ایک یہاں سے اچھی لگی وہ لے لی، یہاں سے ایک اچھی لگی وہ لے لی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے خواہشات کی پیروی، یہ دین کی پیروی نہیں ہے۔ دین کی پیروی اس شے کا نام نہیں ہے۔ جمنا ہے دین پر، استقامت اختیار کرنی ہے۔ حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ فرمایا کہ لا تذهبوا الى شریف کی روایت بتا لا تسالونی ما دام هذا العلم فیکم، یہ بڑے عالم جب تمہارے پاس موجود ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے عالم جب موجود ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں دین اہل علم سے سیکھا جاتا ہے، علماء سے سیکھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے نا؟ ایک جملہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی ہے بتاؤ؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یہی معنی ہے نا؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اچھا جب اتنا آپ نے کہہ دیا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا تو بات کافی تھی، اللہ جانتا ہے نا کون سی سیدھی راہ ہے؟ اللہ نہیں جانتا، جانتا ہے۔ آگے یہ کیوں کہلایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تم نے انعام فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے اللہ جن پر میرا غضب ہوا ہے۔ ہاں یہاں کافی تھی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راہ دکھا ہے، راہ کافی ہے، اللہ بھی جانتا ہے سیدھا کون سا ہے، اللہ بھی جانتا ہے۔ مگر اگلے جملہ جو ہے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تم نے انعام فرمایا ہے۔ پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے، سنت سمجھنے کے لیے، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے، استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معین اور استاد بنا کر کتاب اتار دی جاتی ہے نا، کافی تھی۔ آج ہر آدمی اپنی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ایک زمانہ آئے گا، سیأتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، لوگ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ وہ نئی حدیث چھوڑ دیں گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، وہ اہل علم علماء کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیں گے، خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ ورنہ خبردار، جو چیز اللہ نے حلال بتلائی ہے وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام بتلائی ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے میں نے جس کو حلال بتلایا وہ بھی حلال ہے، اور میں نے جس کو حرام بتایا وہ بھی حرام۔ کہاں جاؤ گے حدیث کو چھوڑ کر؟ کہاں جاؤ گے سیرت اور سنت کو چھوڑ کر؟ کہاں جاؤ گے اہل علم علماء صحابہ کرام مشائخ اعظام کی زندگی کو چھوڑ کر؟ کہاں جاؤ؟ قرآن کی رحمت آپ کیسے حاصل کرو گے؟ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، کیوں ایسا نہ کر لیں کہ آج کل تو آج آپ کے سر میں درد ہے، بیماری ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، گوگل پر لکھے نا پیچھے دوائی آ جائے گی کہ بھائی یہ دوائی کھائیں، آتی ہے نہیں آتی؟ بولو تو کیا ضرورت ہے اسپتال میں جانے؟ کیا ضرورت ہے ایڈمٹ کرنے کی؟ کیوں خرچہ پیسے خرچ کر رہے ہو؟ کیوں ڈاکٹر کو پیسے دے رہے ہو؟ کافی ہے نا۔ سب سے سب کینسر سے کینسر جیسے موسیقی پر اس کی دوا لکھیں گے، اس کی دوا کس جگہ کا کینسر ہے، فلاں جگہ کا کینسر ہے، کیا دوا ہے مجھے لکھی آ جائے گی، چلو میں گوگل پر نہ۔ صحت کے معاملے میں گوگل کا بہت اعتبار نہیں ہے، مگر دین اتنا کمزور ہو گیا، آج اتنا کمزور ہو گیا کہ دین سیکھنے کے لیے گوگل ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، سراسر گمراہی۔ تمہیں کیا پتا اچھی اور بری میں تمہیں کیسے کرو گی؟ تم آج ہر میرا پیارا جوان وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ اہل علم سے، علماء سے، مشائخ سے کاٹا جاتا ہے، مساجد سے کاٹا گیا ہے، مدارس سے دور کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک نئی نسل کو خواہشات کا پیروکار بنایا جائے۔ خبردار، اپنے ایمان کو مت بگاڑو، اپنے اخلاق کو مت خراب کرو، اپنے اقدار کو مت خراب کرو، اپنی عزتوں کو مت برباد کرو۔ ایک راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی اور راستے میں تمہارے اندر بھی آ نہیں سکتا۔ اس لیے اور پھر اس کے بعد وہ شخص جس نے یہ باتیں کہی تھی، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی تقریر کو نقل فرمایا، جس نے کیا کہا تھا اس نے آگر کہ ان لوگوں کی بات سن لو جو تم سے اجر بھی نہیں مانگتے اور ہدایت پر نہیں ہے، ان کی بات سن لو۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کی تقریر کو ذکر فرمایا، قوم نے اسے شہید کر دیا، قوم نے مار کر کے ختم کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ نے اس کو عزت دی آخرت میں، تو اس نے تمنا کی ہے اللہ جو مجھے عزت دی ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، مگر انہوں نے مجھے دیا جہاں انعام کو شہادت کا انہوں نے مجھے دیا، اللہ میری قوم کو بتا دے۔ اللہ نے اس کی اس چاہت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ معلوم ہے کہ کسی دین والے کی جو شخص دین کی بات کہہ رہا ہو، اس کی تعلیم کرنا کتنا بڑا ہے۔
ان تین اشخاص کی اس نے تعریف کی تو اللہ پاک نے اس کی تقریر کو قرآن کریم کا حصہ بنایا اور اس کی خواہش کا حصہ بنایا اور اس کی چاہت کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. ایک تو یہ مکالمہ. دوسرا مکالمہ یہاں پر یہ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، خواہشات پر چلنے والوں کنارے ہو جاؤ، نماز سے ترک کرنے والوں الگ ہو جاؤ، روزے کو چھوڑنے والوں الگ ہو جاؤ، روزے پر ظلم کرنے والوں الگ ہو جاؤ، قرآن پر ظلم کرنے والوں الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج میرے دل میں سب کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. وہاں جو دل میں ہوگا وہ کل کے سامنے نظر آ رہا ہو، سب نظر آئے گا. اللہ سوال کرے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم. اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کیا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی میں نہ کرو. یہ کہے گا یا اللہ میں نے کہاں شیطان کی بندگی کی ہے، شیطان تو ساری زندگی مجھے نظر نہیں آیا، میں نے تو اس کی عبادت نہیں کی ہے. تو یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کو ماننا یہ شیطان کی پوجا ہے. کسی کا نام ہے شیطان کی پیروی کرنا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اور کہا تم سے پہلے کتنی مخلوق کو اس نے گمراہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. هذه جہنم الذی، یہ ہے جہنم، آج اس میں تمہیں داخل ہونا پڑے گا. اب آدمی کچھ بھولنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دے گا اس کی زبان بند ہو جائے، زبان بند ہو. اللہ حکم دے گا ہاتھوں کو بولو، آنکھوں کو حکم دے گا آنکھیں بولیں، کانوں کو حکم ہوگا تم بولو، ہاتھوں کو پیروں کو. فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، منہ پر ہم مہر لگا دیں. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہیاں دیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہاں چلتے گئے تھے، کس گناہ کی طرف قدم اٹھا تھا، آج پیر گواہی دے گا. حدیث پاک میں سب سے پہلے انسان کے جسم میں سے انسان کے خلاف گواہی دینے والا کیا جسم کون سا عضو ہے؟ آدمی کی الٹی ران گواہی دے گی جس نے کیا کرنا. آنکھ کھولے، کان بولے گا، ہاتھ بولے گا. یہ اعضاء میرے نہیں ہیں میرے پیارے، یہ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں. اللہ پوچھے گا، اللہ نے اس لیے ہاتھ پیر اعضاء دیے کہ استعمال کرو مگر ناجائز استعمال مت کرو. سوال ہوگا، اس سوال ہوگا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. جب تم گناہ کرنے بیٹھتے ہو، جب تم آنکھوں سے بدنظری کرنے بیٹھتے ہو، فرمایا اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم کر دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. چلتے جاؤ گے کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے بینائی ختم کر دی. اگر ہم چاہیں کہ تمہاری آنکھیں سپاٹ کر دیں، جیسے پیچھے کا حصہ کھٹی کا ہے، اسی طرح سامنے بھی ختم کر دیں. ہم قدرت رکھتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ. اور جس جگہ پر تم گناہ کر رہے ہوتے ہو اگر ہم چاہیں وہاں ہی تمہاری شکل کو مسخ کر کے خنجر کی چیز بنا دیں، وہاں ہی تمہیں ہم پتھر بنا دیں. اللہ پاک کو بتا دیں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُزِيًّا. نہ تو تمہیں واپس اپنے گھر آنے کا موقع ملے گا اور نہ تمہیں وصیت کرنے کی کوئی طاقت ہوگی کہ تم اپنی بیوی کو یا بچوں کو وصیت کر سکو. یہ وقت ہے اعمال کرنے کا. جب گناہ کا خیال داعیہ پیدا ہو جائے، قرآن یہ تصور دے رہا ہے کہ جب تو گناہ کرنے بیٹھ رہا ہے تو اللہ قادر مظہر دیکھ رہا ہے، تیرے اعضاء کو سلب کر سکتا ہے، تیری بینائی کو ختم کر سکتا ہے، تیری گویائی کو ختم کر سکتا ہے، مگر وہ کریم اللہ ہے، اس نے کرم کرنا ہے. تیسرا مکالمہ وہ بھی بڑا عجیب ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، اس کے ہاتھ میں ایک قبرستان سے بوسیدہ ہڈی اٹھا کے ہے اور وہ ہڈی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اسے مسل رہا ہے، ہاتھ کے اوپر چورا چورا کر رہا ہے اور چورا چورا کر کے ہاتھ پر یوں رکھا، ایسے پھوک مارا اور اس ذروں کو اڑا دیا. کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم. یہ بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اسے کون زندہ کرے گا؟ اس کو کہتا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. اس بوسیدہ ہڈی میں قبرستان سے اٹھا کے لایا ہوں، کون زندہ کرے گا؟ باقی ہڈیاں ادھر پڑی ہیں، یہ میں نے یہاں منتشر کر دی، کون جمع کرے گا ان کو؟ اس پر آیت آئی کل کہہ دیجیے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نافرمان کو، اس کافر کو، اس ظالم کو بتا دیجیے ذرا مثلاً ونسیہ خلقہ. یہ ہمارے بارے میں پوچھتا ہے کہ کون ایسا کرے گا؟ یہ اپنی تخلیق بھول گیا، یہ نہیں تھا تو کس نے اس کو وجود بخشا؟
یہ کہاں تھا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر، یہ پانی کا قطرہ نہیں تھا، یہ ایک ذرہ نہیں تھا، اس پر اللہ نے اپنی قدرت کی تجلیاں ڈالی ہیں اور یہ خوبصورت انسان بنا، یہ بھول گئے اس وقت؟ اللہ اکبر، قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ، کہہ دیجیے وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنے مخلوق کے بکھرے ہوئے ذرات کو جانتا ہے، کہاں کہاں ذرات پڑے ہیں، آدھے ذرات سمندر میں چلے گئے، مچھلیوں نے کھا لیے، آدھے ذرات انسان کے فرقوں میں نوچ لیے، آدھے ذرات درختوں میں نوچ لیے، آدھے ذرات جو ہے ہوا میں منتشر ہو گئے، تب بھی اللہ ان ذرات کو جمع کرے گا، ان ذرات کو جمع کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص گزشتہ امتوں میں سے تھا اور اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، راکھ کر کے اس کو سمندر میں بہا دیا جائے، ہواؤں میں بکھیر دیا جائے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زندہ کر دیا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا۔ مرنے کے بعد وصیت کے مطابق کیا گیا، اللہ نے اسے زندہ کیا، جمع کیا۔ بتائیے کیا کیا تھا تمہیں؟ کیا ایمان نہیں تھا؟ کہنے لگا اللہ ایمان تھا، بس سوائے اس کے کہ آپ سے ڈر تھا، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں تھی، آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا، تو اللہ پاک اس کی بخشش کر دیتا ہے اس کے ڈر کی وجہ سے۔ چلو تو نہیں مگر انسان انکار ہی کیوں کہ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں تو نہیں آ رہا، تو کیوں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو؟ ہر شے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ دین تو عقل کا نام ہے نہیں، دین تو اتباع کا نام ہے، پیروی کا نام۔ مرد اپنے ہاتھوں میں دفنا کے آگے اور جناب اس کے بعد اگر ہم کھول کے بھی دیکھیں تو ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو کوئی عذاب ہوتا ہوا، تو یہ تو دنیا میں تو نظر تھوڑا ہی آئے گا، برزخی زندگی کے احوال میں نظر تو نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تمہیں برزخ کے حالات دکھاتا۔ آپ جا رہے ہیں اور جب جاتے جاتے راستے میں اونٹ میں آپ کی بھیجنے لگی اور ایک قبر تھی کچھ، آپ نے فرمایا تو بتاؤ اس حیوان کو محسوس ہو رہا ہے، اس حیوان کو ہر عذاب محسوس ہو رہا ہے، قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ایسے دو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا جن دو گناہوں کو تم بہت ہلکا سمجھتے ہو۔ اللہ کے بہت بڑے گناہ ہیں، تم بہت ہلکا سمجھتے ہو۔ اما احدہما فکان یمشی فی النمیمہ، ایک چور چوری کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستنزع عن البول، دوسرا پیشاب کی چھٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ یہ آج اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج جو نماز نہیں پڑھتا ناپاک زندگی کی حالت میں رہ رہا ہے، ناپاکی کی حالت میں رہ رہا ہے، کپڑے اس کے اجازت سے بھرے پڑے، ناپاکی سے بھرے پڑے، یہ مستقل عذاب ہے اس ناپاکی سے، یہ نجاست کا مستقل عذاب ہے۔ انسان کو اللہ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، طہارت عطا فرمائی ہے، پاکیزگی کے لیے اللہ نے پانی پیدا کیا ہے، پانی نہیں ہے تمہارے پاس تیمم کا حکم دیا ہے، پاکیزگی اختیار کرو، طہارت اختیار کرو۔ تو اور پھر ارشاد فرمایا وہ رب جس نے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جو اللہ تمہارے لیے آگ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ مرنے کے بعد تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ جس رب نے آسمان اور زمین بنائے، کیا وہ یہ نہیں قدرت رکھتا کہ تمہاری طرح دوبارہ انسان بنا دے؟ بلا بلا، کیوں نہیں، وہ الخلاق، وہ خوب صورت پیدا کر دے گا، العلیم، اور انسان کے منتشر بکھرے ہوئے ذرات کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس وہ کہے گا پیدا ہو جاؤ، ہو جائے گا۔ اس کے لیے لمبی تدبیر نہیں کرنی پڑے گی۔ اسرافیل اعلان کریں گے ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، واللحوم المتقطعہ، اور گوشتوں کے ٹکڑوں، والشعور المتفرقہ، اور منتشر جسم کے بالوں، چلو اللہ نے تمہیں بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ یہ آواز لگے گی، فرمایا زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں سے انسان نہ اٹھے، ایسے جس طرح سے بارش کے بعد زمین سے سبزہ نکلتا ہے اوپر، اس طرح سے اوپر انسان۔ اللہ اکبر، تو اللہ پاک کو اپنے جیسا لگوان کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والصافات صفا، قسم ہے فرشتوں، قسم ہے فرشتوں، زاجرات زجرا، فتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا وہی ہے، مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے، آسمانوں میں ستاروں کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور آسمانوں میں شیاطین اگر کوئی بات پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے ستارے انہیں جلا دیتے ہیں، یہ اسی کا نظام ہے، یہ اسی اللہ کا نظام ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، چکنی مٹی سے پیدا کیا ہے، بل عجیب کا ویسرون،
یہ تمسخر کرتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہونے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجیے ہاں انما ہی زجرۃ واحدہ، ایک آواز لگے گی، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وَاحْشَرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، جمع کرو آج ظالموں کو اور ظالموں کے ہم نوا جتنے بھی تھے اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے تھے، آج لے آؤ ان کو، جہنم سامنے آ جائے گی، کھڑا کریں ان کو، یہاں ان سے سوال کیا جائے گا تو کہا جائے گا کرو نا ایک دوسرے کی مدد، کہاں ہے تمہارے مددگار، کہاں ہے تمہارے دوست؟ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا نیک لوگوں کے لیے، بد لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی ایک آدمی کہے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک میرا دوست تھا دنیا میں، اور جب میں اس کو آخرت کی باتیں کیا کرتا تھا، اچھی اچھی نصیحتیں کرتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا رہنے دے بینا اپنے پاس رکھ، یہ نصیحتیں مجھے نہ سنا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے نا، رہنے دے اپنے پاس رکھ، مجھے نصیحتیں نہ کر، مجھے سب پتہ ہے۔ کہتا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کہے گا اچھا تم دیکھنا چاہتا ہے؟ جی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اللہ نظام بنائے گا، وہ جھانک کر دیکھے گا وہ جہنم کے نیچے پڑا ہوا ہوگا، نظر آئے گا اپنا دوست نظر آئے گا، آواز دے گا اور آوازیں منتقل ہوگی۔ یہاں سے آج موبائل فون سے تم امریکہ بات کرتے ہو نا، تو اللہ کا نظام ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نظام، لمحہ نہیں گزرتا وہاں کی آواز یہاں کی آواز وہاں جاتی ہے۔ تو جو اللہ انسانوں کو یہ عقل دینے والا ہے، اس اللہ نے وہاں ایسا نظام بنایا ہوگا کہ ادھر سے جہنم والے کی آواز جنت والے تک پہنچے گی اور جنت والے کی آواز جہنم والے تک۔ یہ سو کہے گا، کیا کہے گا؟ تاللہ ان کے تردین، ارے تم نے تو مجھے بھی گمراہ کر ہی دیا تھا، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اچھی صحبت مجھے دنیا میں میسر اگر نہ ہوتی تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا۔ اس وقت بھی شکر کرے گا، یا اللہ شکر ہے اچھی صحبت، نیک صحبت میں رہا، اس نیک صحبت کی برکت سے میں اس گمراہی سے بچ گئی، ورنہ دوست کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کسی آدمی کے مطابق تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے، دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، اچھے کے ساتھ ہے تو اچھا ہوگا، بروں کے ساتھ ہے تو برا ہوگا۔ اس لیے اس زمانے میں بہت بڑی گمراہی انسان کو دوست سے نصیب، اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت میں مت جاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ جو تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ گمراہی کا بڑا آلہ ہے، یہ گمراہی کا بڑا آلہ ہے، یہ گمراہی کا بڑا آلہ ہے۔ اس سے صرف اپنی ضرورت کی چیز استعمال کرو، تاکہ ہر شے سے مت پوچھو۔ اس کے پیچھے جو ڈالنے والے ہیں وہ سب کے سب کفر ہے، اور اس کفر نے اسلام کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دین کا نام، دین کے لبادے میں، دین کی شکل میں اس طرح کی چیزیں پیش کی ہیں۔ آپ کو کیا معلوم صحیح اور غلط کیا ہے؟ کیسے فیصلہ کرو؟ رب تو وہ ہوتا ہے، رب قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، رب تمہارا وہ ہے جب جہاں تم ہو تمہارے ساتھ۔ موبائل کو رب کو نہ بناؤ نا کہ جہاں پر تم ہو تو یہ تمہارے ساتھ ہے، اعتکاف میں بھی تو ساتھ ہوگا، بیت الخلاء میں بھی تو ساتھ ہوگا، رات کو سوئے گا تو سینے پر ہوگا، سوئے گا تو تکیے کے نیچے رکھے گا، مہمان جب بن کے جائے گا تو ساتھ ہوگا، کاروبار میں جائے گا تو ساتھ ہوگا، نماز میں جائے گا تو سامنے رکھا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ خدا ہے، یہ رب ہے، اس کی بندگی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، کچھ یہ خاص طور پر میں اپنے جوانوں سے درخواست کرتا ہوں، کچھ ہوش کے نام کچھ سمجھو۔ یہ قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر پڑھو گے نا، تو اس کے چھونے سے بھی اللہ کی قسم تمہیں ثواب ملے گا، اس کو دیکھنے سے بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس کو اٹھانے سے بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ موبائل سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنی ثوابوں سے کیوں نہ رہوں؟ آج ہر چیز تم کیوں اس کو دیکھتے ہو بھائی؟ اس مسئلے کے اٹھانے سے کیوں محروم ہو گئے ہو؟ اس کو اٹھا کر دنیا میں مسجد چنتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں۔ ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ہاذا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ تو کس کو موبائل کو چھوڑو؟ تو قرآن کریم سے پڑھو، ٹھیک ہے، سفر میں ہے، مجبوری ہے، ایک بڑا بات، کوئی منع نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن افضل کو اختیار کرو رہے ہیں۔ افضل کیا چیز ہے؟ مسجد میں آپ آئے ہو، مسجد میں آپ بیٹھے ہو، آپ کو صحیح قرآن مل جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں ملا پھر ٹھیک ہے، قرآن کی عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ یاسین کل قرآن ہے اور اس کو پڑھا کرو۔ اگر مسائل، حاجات، مشکلات، حاجات، اگر حاجات ہیں، حاجات اور ضروریات ہیں تو دن کو پڑھنا مؤثر ہے، اور اگر مسائل اور مشکلات ہیں تو رات کو پڑھنا مؤثر ہے۔ رات کو تہجد کا وقت مل جائے تو بہت مبارک۔
اس کو دافعان اس کا نام ہے سورہ یاسین کا، گناہوں کو دفع کرنے والی، دافعان گناہوں کو دور کرنے والی۔ اور اتنی پیاری سورت، آپ نے فرمایا جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو، موت و حیات کی کشمکش ہو، سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح جلدی سے نکل جائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے، بخشش کے لیے پڑھو۔ لوگوں کو فرمایا جو آدمی یقین کے ساتھ پڑھے گا اور ایک بار اسے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم سے پہلے پہلے پڑھنے والے کی مغفرت کر دے گا۔ اتنا پیارا نسخہ موجود ہے ہمارے پاس، اتنا پیارا عمل موجود ہے، اور آج ہم سمجھ سے کیوں باتیں ہیں؟ علماء نے اس کے پڑھنے کے کئی طریقے لکھتے ہیں۔ ایک طریقہ عرض کیا دیتا ہوں، اس میں 7 مرتبہ لفظ مبین آتا ہے، مبین 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 7۔ آپ اپنی حاجات میں یا آپ کی مشکلات میں ایک پرچے پر آپ لکھیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، لکھیں، پرچہ سامنے رکھیں۔ اب سورہ یاسین قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھو، ہر مومن کا رکو ایک بار پڑھا، اللہ اس مصیبت کو دور فرما، اللہ اس کو دور فرما، اللہ اس کو دور فرما، بس پھر آگے چلتے رہو، واپس پیچھے نہیں، وہاں سے آگے چلو، پھر اگلے مومن پر پھر رکو، پھر بچے میں لکھی چیزوں کو پڑھو، اللہ یہ دور فرما، یہ پریشانی حل فرما، یہ مشکل حل فرما، پھر اگلے مومن پر اس طرح سے 7 مومن کو اس طرح سے پڑھو، آپ دیکھیں گے اللہ اس کی برکت سے آپ کی مشکل حل کرے گا۔ آج پڑھ کے دیکھو، آج جو اعتکاف میں دوستوں احباب ہیں، ہر ایک کی کتنے حاجات ہوں، ہر ایک کی کیا کیا مشکلات ہوں گی، گھر کی مشکلات کیا ہیں، بہنوں کی مشکلات ہیں، ماں کی مشکلات ہیں، تو آپ یہاں اعتکاف میں آئے ہو، آج یہ ایک مبارک عمل آپ کو ملا ہے، تو اس مبارک عمل کے لیے کے ذریعے سے اپنے گھر کی مشکلات حل کرو، اور جو اعتکاف میں نہیں ہے، جو پہلے سے آئے ہیں وہ بھی حل کریں، بری رات کو بیٹھے، یہ تو مانگنے کا زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ صافات میں بس یہ مضمون ہے کہ ملائکہ اور جنات یہ دونوں کی دونوں مخلوقات ہمیں تو نظر نہیں آتی، مگر اللہ کے سامنے یہ بھی بے بس ہے کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ نہ تو جناب جنات غیر جانتے ہیں اور نہ ہی جناب ملائکہ غیر کی بات جانتے ہیں۔ مت دائیں بائیں کی باتوں میں، لوگوں کی باتوں میں آیا کرو، میرے پاس اتنے موقع ہیں اور میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے اور جناب میں بتا سکتا ہوں، کوئی نہیں، سب من گھڑت باتیں، سب جھوٹی بات ہے۔ اس طرح کے تصور، اس طرح کے عقیدے، فرمایا حدیث پاک میں جو کسی مجنون کے پاس گیا، کسی کو ہاتھ دکھائے جا کے اس نے اور اس سے کوئی خبر لی اور اس کی بات کی تصدیق کی، فرمایا اس میں محمد پر جو کچھ نازل ہو گیا سب انکار کر، سچ بات ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد سورہ صاد ہے، قرآن کریم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، فرمایا یہ نصیحت والا کلام ہے، اور پھر فرمایا اہل ایمان پر مسائل آئیں گے، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کہا کہ اور ان سب پیغمبروں کو اللہ نے امتحانات سے گزارا ہے، مسائل سے گزارا ہے، مشکلات سے گزارا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ذکر کر کے سمجھایا کہ شیطان تمہیں برگلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اس نے قسم کھا کر یہ کہا تھا اے اللہ تیری ذات کی قسم میں تو اس کو گمراہ کروں گا، اس کو بہکاؤں گا، اور تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے مہلت ہے، مگر وہ بندے جو مجھ سے چمٹ جائیں گے انہیں تو نہیں گمراہ کر سکے گا۔ اور اللہ سے اللہ تعالیٰ کو جوڑ لیں تاکہ شیطان کی شر سے ہم بچ سکیں، تاکہ شیطان کے فریب سے ہم بچ سکیں۔ اللہ سے ہی پناہ مانگا کرو، اے اللہ تو ہی مجھے شیطان کی شر سے بچا لے، فتنے کی شر سے بچا لے، نفس کی شر سے بچا لے، انسانوں کی شرور سے، جنات کی شرور سے اے اللہ تو بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہماری اس وجہ کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صراط مستقیم ہمیں نصیب فرما، اللہ باطل کے تمام راستوں اور باطل کے پروپیگنڈوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ایمان کو تباہ کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام ذرائع سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، بزرگوں کی حفاظت فرما، اللہ ضروریات اور خصوصیات سے حفاظت فرما، اللہ ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ ہمارے زندگی کے لمحات ہیں اور یہ زندگی کے لمحات دے کر اللہ یا ہم جنت خرید رہے یا جہنم خرید رہے، اللہ ہمیں جنت خریدنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جنت خریدنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ آج یہ دوست پوچھ رہا تھا آخری عشرے کی کیا دعا ہے، بھائی یہی دعا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ میرے گھر والوں کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ
ہماری نسلوں کو جہنم سے آزاد فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم سب کا خاتمہ تو ایمان پر فرما، مرتے وقت اللہ طیبہ ہماری زبان پر جاری فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.